یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب یہ اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن پاک کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس کی تیسری اہم ترین شرط بیان کی ہے. پہلی شرط اس سے پچھلی آیت میں پہلی دو شرطیں پڑھ چکے ہیں ہم. پہلی شرط کیا تھی کہ اہل لوگوں کو امانتیں سپرد کرو، اپنا لیڈر ان کو بناؤ جو اہل ہوں اس منصب کے، بےمان لوگ نہ ہوں، بدماش لوگ نہ بن جائیں، ایم این اے اور ایم پی ایس آج کے دور میں اگر ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری چیز کیا تھی کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. اب یہ تیسری اہم ترین شرط آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کا لفظ کس کے ساتھ آیا؟ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ. اب تیسری بھی ایک اطاعت کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں، لیکن وہ مشروط اطاعت ہے. ایبسولوٹ اطاعتیں، غیر مشروط اطاعتیں دو ہی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. اور آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب اللہ کی اطاعت اور سنت جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو اس کی پیروی کی جائے. تو یہ دو ایبسولوٹ چیزیں جو ہے اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور جو تم میں حکمران ہو، اولو الامر ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کا امر چلتا ہو، اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی، یعنی خلیفۃ المسلمین کی، یا جو بھی حکمران ہوگا مسلمانوں کا اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے یہ مشروط ہے. حکمران کے ساتھ آپ جھگڑا کر سکتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اسی آیت میں آ گیا اگر تمہارا حکمران کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے مسئلے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت کی طرف. اگر تمہارا حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، اولو الامر کے ساتھ، خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسا تنازع کھڑا کر دیتا ہے جو تمہاری نظر میں کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. لیکن کون پلٹائے گا؟ بےمان نہیں پلٹائے گا، ایمان والا ہوگا. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کی بھی دھمکی لگا دی، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر ہی تم یہ کام کرو گے کہ کتاب و سنت کی بات کرو گے. ورنہ کتاب و سنت کو پس پش ڈال دو گے، اپنی اپنی اسی پرانی ریتوں پر چلتے رہو گے. ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہوگا. کیا بہتر ہوگا؟ کہ ایبسولوٹ اطاعتیں دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں انسٹیٹیوشن کی صورت میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو خلیفۃ المسلمین کی، لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹو ہے اور مشروط ہے کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر. تو یہاں پہلے تو میں دستوری نظام کے حوالے سے بات کر دوں کہ تین جو آئیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر جو تین چیزیں آئیں وہ کیا تھیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اہل لوگ تمہارے لیڈر ہونے چاہیے. دوسرا، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. اور تیسرا، عدالتیں فیصلہ کریں گی تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گی. تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق فلاں قانون ہے یا نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، پارلیمنٹ نہیں کرے گی. یہ جو ڈیموکریسی آج کل چل رہی ہے اس اعتبار سے دنیا میں جہاں کہیں بھی، پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیں. جو دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے کہ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، فرام دا پیپل، لوگ جو مسئلہ جو ہے وہ
بنا کر اس کے اوپر اتفاق کر لیں. جس طرح کہ ابھی امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے جائز کردار جو ہے وہ قرار دے دیا ہے, قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں قانون بنائیں گے ہم, جمہوریت ہے. اس طرح کی جمہوریت خالصتاً شرک ہے. لیکن اگر جمہوریت اس طرح کی ہے کہ اسلام کے قوانین کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ کو کوئی دخل نہ ہو اس کے اندر, پارلیمنٹ صرف اس کو منظور کرے گی, عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ چیز کتاب و سنت کے, اور عدالت میں دلائل دیں گے اہل علم جا کر, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. لیکن اہل علم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں, بزرگ کیا فرماتے ہیں, حضرات کیا فرماتے ہیں, بزرگ کیا فرماتے ہیں, یہ نہیں پوچھنا. یہ پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے. مولوی کی اپنی بات نہیں کرنی, ورنہ مولوی تو آپ کو پتا ہے جس چیز کے اوپر آج مرضی آپ فتوا لے لیں, ہر چیز کو جائز قرار دینے کے لیے مولوی تیار بیٹھا ہے. پیسہ لگائیں آپ, تھوڑا سا اس کو میڈیا کے اوپر لے آئیں, اپنی مرضی کے فتوے لے لیں. تو پاکستان کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم اس شرک کے درجے میں نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے جب تک عدالت اس پر فیصلہ نہ کرتے. آپ کو پتا ہے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا بینکاری نظام سود پر مبنی ہے. عدالت نہیں غلط فیصلہ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. آج 2012 کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں, اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہماری جو عدالتی نظام ہے میرے خیال دنیا میں انصاف کے اوپر ایک اچھا خاصا مقام اپنا رکھتا ہے. فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں الگ بات ہے, لیکن کم از کم انصاف پر مبنی تو ہے. عوام کی بنائی ہوئی یہ اس وقت کورٹ چل رہی ہیں, چیف جسٹس کا بحال ہونا اور یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو کوئی بھی ایسا قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے, نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو, کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی قانون پاس کریں. ہاں اسلام سے ہٹ کر کوئی قوانین ہے جو ہمارے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ٹریفک کے قوانین ہو سکتے ہیں اور مختلف قوانین ملک کے اندر ہو سکتے ہیں, کسٹم کے قوانین ہو سکتے ہیں, اس میں ٹھیک ہے, کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی قانون بنا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جو بعض یہ 2 ایکسٹریمز ہیں, ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو مطلقاً شرک کہتے ہیں, تو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام تو سعودی عرب میں بھی نہیں, وہ بھی ملوکیت ہے. اسلامی نظام تو 40 ہجری کے بعد ختم ہو چکا, سیدنا علی کی شہادت کے بعد ملوکیت شروع ہو چکی, ملک نعابن, کاٹ کھانے والی ملوکیت. اب تو امام مہدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں گے تو پھر شاید خلافت جو ہے اس وقت تک تو نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو ہمیں احادیث سے وعدے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا. اس سے پہلے تو شاید والی بات ہے. تو اس وقت جو نظام پاکستان کے اندر ہے تو اس کے اوپر مطلقاً اس طرح کی فتویٰ بازی بعض لوگ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اب بعض بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹ. اس آیت کا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہی کوئی نہیں تھا, لیکن اس میں سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں تقلید کے رد کے اوپر ہیں ان کے ساتھ تقلید ثابت کی جاتی ہے. وہ عمر بن عبدالعزیز کا قول مجھے یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے منکرین تقدیر سے کہ اے قدریہ کے گروہ, جن آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان تقدیر ثابت کیا کرتے تھے تم انہی آیات کو پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو. اور یہی بالکل ہو رہا ہے. اس آیت سے امام حنیفہ کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے لوگوں نے, کسی نے امام شافعی کو ڈالا ہوا ہے, امام مالک کو ڈالا ہوا ہے. بھائیو ان کے نام کوئی نہیں اس میں لکھے ہوئے, یہ آیت آپ کے بالکل سامنے ہے. اس سے اجتہاداً مسئلہ نکالنا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد جو ہے امام حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. اب امام حنیفہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کی تو جرت ہی نہیں تھی وہ اس طرح کی بات کرتے کہ میں یہ ہوں. یہ تو پیچھے لوگوں نے منسوب کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر چیزیں غلط منسوب ہو چکی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ایک بہت بڑا بلنڈر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. امام مالک کے بارے میں پوری دنیا کے مالکی, پوری دنیا کے حنفی, شافعی, حنبلی سارے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. سفید جھوٹ ہے. ان کی اپنی کتاب دنیا میں موجود ہے الموطا امام مالک, اس میں پورا چیپٹر ہے.
और ये वही हदीस है जो इमाम बुखारी इमाम मालिक से लेके आया सही बुखारी के अंदर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमें हुक्म दिया जाता था कि अपना दायां हाथ बाईं जिरा पर रखें। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें यह बात नकल की है कि तमाम नबियों की सुन्नत यह है कि दायां हाथ बाएं हाथ पे रखा जाए नमाज के अंदर, दायां हाथ बाईं जिरा के ऊपर। अब इमाम मालिक की अपनी किताब में तो यह लिखा हुआ है, और मालिकी क्या कर रहे हैं? बस अब आप समझ लें कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी अगर कोई किताब आज दुनिया में मौजूद होती सही सनद के साथ, तो आज ये मामले हल हो चुके होते। उनके साथ, उनके नाम के ऊपर जितना खिलवाड़ किया जा रहा है उम्मत के साथ, वो इसलिए हो रहा है उन बेचारों की किताब कोई नहीं एग्जिस्ट करती। इमाम इब्न हंबल की किताब भी मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद, इमाम शाफी की मुस्नद इमाम शाफी मौजूद है, इमाम मालिक की अलमोता इमाम मालिक मौजूद है, इमाम बुखारी की अपनी सही बुखारी मौजूद है, सही मुस्लिम मौजूद है, इस तरह आइमा इकराम की किताबें मौजूद हैं। इसलिए उनके बारे में कोई बात करनी वो हम देख सकते हैं। तो इमाम मालिक वाला ब्लंडर देख लें कितना बड़ा है। अलमोता इमाम मालिक में क्या लिखा है और मानने वाले क्या कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं उन लोगों के मुंह के ऊपर जो ये कहते हैं कि इमाम मालिक हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, तो लिहाजा हम भी करते हैं ये। तो इमाम मालिक की किताब जब सही हालत में मौजूद है तब भी लोग उनको सही फॉलो नहीं कर रहे। आगे इमाम हनीफा की फिका के साथ क्या खिलवाड़ हुआ होगा वो आप खुद ही समझ जाए, जिसकी किताब ही कोई नहीं है। तो यहां पर मैं ये गुफ्तगू भी थोड़ी सी तकलीद के हवाले से करना चाहता हूं। तो तकलीद की डेफिनेशन क्या है? अरबी डिक्शनरी अल कामूस के मुताबिक तकलीद कहते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर दलील के किसी शख्स की पैरवी करनी शुरू कर दी जाए। अब यह तारीफ ही कितनी खतरनाक है, बगैर दलील के, बगैर सोचे समझे। इसको पंजाबी में कहते हैं लाई लग, सही ट्रांसलेशन है लाई लग, लाई लग बन जाओ। और कुरान क्या कह रहा है? फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। और इसका फिर क्लाइमेक्स आया सूरतुल अहकाफ के अंदर, ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ली हाज़ा औ असारत मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाइए, 26वें पारे का पहला सफ़ा है ये आयत, कि अगर तुम सच्चे हो इस किताब पर नहीं तो इससे पहले जो किताबें नाज़िल हुई हैं उनको ले आओ, या अंबिया के आसार, कोई अहदीस चलती आ रही हो तुम्हारे अंबिया की, अगर तुम सच्चे उसमें से बात करो। जुबानी कलामी ना बात करो कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल हैं, बुजुर्गों की तो तालीमात ही कोई नहीं महफूज, उनके साथ इस तरह की गलत चीजें मंसूब कर देना। तो इस आयत से वो कहते हैं उलुल अम्री मिनकुम से मुराद उलमा है कि उनकी भी, तो ठीक है मान भी ली जाए तो फिर भी वही, फिर बात अगला भी फतवा उन पर भी वही लगेगा कि आलिम की बात भी बगैर दलील के नहीं होगी। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाएगा फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अल्लाह रसूल से ही फैसला करवाना होगा, लेकिन बेईमान नहीं कराएगा। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा और यौम आखिरत पर ईमान रखेगा वही करेगा, बेईमान तो कभी नहीं फैसला करवाएगा। जिसका अल्लाह रसूल पर ईमान ही कोई नहीं है उसको अल्लाह रसूल के साथ कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। तो यहां पर मैं कुछ मिसालें भी देना जरूरी समझता हूं ताकि हमारे असलाफ का जो नजरिया है वो क्या था। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर उनका जो उनको देखें यानी ताबईन, फिर उनका जो उनको देखें यानी तबा ताबईन, और फिर फरमाया इसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करने वाले लोग पैदा होंगे। तो पहले 300 साल की गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। हमारे इसमें पूरा लेक्चर भी है, आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले, असलाफ का नजरिया इस्लाम, तो इंशाल्लाह इस रबीउल अव्वल में उसको मजीद रिफाइन करके रिपीट भी करेंगे। हमारे असल असलाफ कौन है, हमारे असल बुजुर्गान दीन कौन है पहले 300 साल। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, जो शख्स आज जिंदा है 100 साल नहीं गुजरेंगे कि उस पर क़यामत कायम हो जाएगी, यानी उसकी मौत आ जाएगी। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मकसद यह था, ये मुस्लिम में अल्फाज साथ मौजूद है, कि सहाबा इकराम का कर्न, सहाबा का जमाना 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। पहले 100 साल में तमाम सहाबा फौत हो गए, आखिरी सहाबी 110 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 100 साल बाद अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौत हुए। दूसरे 100 साल में सारे ताबईन फौत हो गए, तीसरे 100 साल के अंदर तमाम तबा ताबईन। तो ये कुरूने ओला है, 3 बेहतरीन कर्न, कर्न अरबी में कहते हैं जमाने को, इनके अंदर कोई इतना इशू नहीं था। आप डिटेल पढ़ें हुज्जतुल्लाह बालगा में, शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि पहले 300 साल तक ये मामला नहीं था, इसके बाद 4थी सदी के अंदर बिदअत, उम्मत के अंदर बहुत बड़ी बिदअत,
دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب، یہ ہیڈنگ بنائی ہے انہوں نے، دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئی پہلے 300 سال گزرنے کے بعد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا امانت میں خیانت ہوگی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب میں کچھ مثالیں احادیث سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے اسلاف کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، پہلی مثال کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا، تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں ان کے سامنے بھی یہ اشعار پڑھا کرتا تھا، انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا اس کی دلیل پیش کرو، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے، تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین سیدنا حسان بالکل صحیح کہتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے۔ تو کافروں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے اس کے جواب وہ شعروں میں دیا کرتے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لی، انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تم نے نہیں سنا ہوا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ان کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اس سے جو بھی بندہ ہٹے گا وہ چاہے سیدنا عمر ہو، سیدنا ابوبکر ہو، سیدنا عثمان و علی ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مسند امام احمد میں مجھے قول یاد آ گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کسی شخص نے کہا ابو بکر عمر تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں۔ اور بھائیو یہاں تو امام حنیفہ کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہوا ہے لوگوں نے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے گاٹے اتار دیے جاتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ دوسری مثال جامعہ ترمذی میں مشہور ترین مثال ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے بتایا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لینا، پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دینا پھر حج کے لیے احرام باندھنا، یعنی ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا لینا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر ایک معاملے میں رسول اللہ کچھ بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ تو اس نے کہا رسول اللہ کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے اور ہم حج تمتع کے قائل ہیں۔ پھر دوسری روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، چلو بتاؤ میرے والد کو جا کر۔ اور یہی واقعہ سیدنا عثمان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ بخاری اور مسلم میں ہے جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں بھی حج تمتع پہ پابندی لگائی، تو سیدنا علی نے ایک خط لکھا حضرت عثمان کو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے کے اوپر وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا جو میرے نبی کی سنت ہے، وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو۔ اور سیدنا عثمان بھی خلیفہ راشد ہے، سیدنا علی نے مخالفت کر دی، خود سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ، انہوں نے اپنے زمانے میں مرتدین کو زندہ جلوا دیا، جو اسلام چھوڑ گئے ان کو قتل کروانے کے بجائے آگ میں جلوا دیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا جانے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ آگ میں زندہ جلایا جانا یہ اللہ کی سزا ہے جو اپنے بندوں کو دے گا، انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروایا کرتے تھے، مرتدین کو قتل کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے، انہوں نے آگے سے نہیں سنایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں۔ اسی لیے یہی فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کیونکہ خلیفہ راشد کوئی کام کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا، صحابہ کو نہیں حجت بنایا گیا۔ وہ حدیث ضعیف ہے، سخت ترین ضعیف ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ورنہ بخاری شریف میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، تو ہم بھی قرآن پاک سے نکال دیں اس کو۔
تو صحابہ کا اجماع حجت ہے، کیونکہ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کتاب العلم حدیث نمبر 399۔ پوری امت کا اجماع جو ہوگا وہ حجت، صحابہ کا اجماع، اور اجماع رپورٹ ہوگا خلفائے راشدین کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر میں ایک مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف صحابہ تک نہیں رہا، قرون اولا کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے اعلان حق بلند کیا ہے۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حج کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کسی مجلس میں بیان کیا جس مجلس میں ابو صائب بیٹھے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابو صائب سے یہ بات خود سنی ہے کہ ایک مجلس میں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے۔ اشعار یہ ہوتا ہے کہ جو ہدی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، جو حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کی گردن پہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے چھری کی تھوڑا سا خون نکلے تو اس کے خون یہاں پر گردن پہ مل دیا جائے تاکہ وہ سرخی نشان بتائے کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وہاں ایک بندے نے بیٹھے ہوئے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جانور کا مسئلہ کرنا ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو مسئلہ کرنا ہے، یہ تو جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے، کل کو کوئی یہ کہے گا جی جانور کو قربان کرنا بھی تکلیف دینا ہے۔ تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتا ہے اور ابراہیم نخعی یہ کہتا ہے، تو اس قابل ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک آزاد نہ کیا جائے جب تک کہ تو اپنے قول سے رجوع نہ کر لے۔ یہ امام ترمذی لے کے آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو امام وقی حالانکہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے صحیح تعلیمات حاصل کی تھی، سارے ائمہ نے یہی بات کی، امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام جعفر ہوں، بڑے بڑے ائمہ جتنے، انہوں نے یہی بات کی ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو۔ یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا، یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے، چیلنج کرتے نا اگر تو وہ تو پیغمبری کا دعویٰ کر لیتے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی، باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھائی یہ چیک کر لینا۔ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب فقہ حنفی کے 2-3 مسئلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ میں یہ بات پتہ چلے کہ الحمدللہ آج ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی، بریلویوں اور دیوبندیوں نے بھی ان مسئلوں سے رجوع کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ ہم حنفیوں کے نزدیک حرم نہیں ہے، اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے، لیکن آج کے دیوبندی اور بریلوی حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں، اپنے امام کے قول کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، صحیح حدیث مل گئی، قول چھوڑ دیا۔ وہ امام حنیفہ والی بات کا عمل کیا کہ میرا قول دیوار پہ مار دینا، ہمارے الحمدللہ دیوبندی بریلوی بھائیوں نے یہ قول دیوار پر مار دیا ہے، دیوار پر مار کر رکھ دیا ہے، اور کہتے ہیں نہیں مدینہ حرم ہے۔ امام احمد بریلوی صاحب نے افطار رضویہ میں بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں، ہم کیوں نہ مدینے کو حرم مانیں۔ انہوں نے پوری نعت لکھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو انہوں نے رجوع کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے موطا امام محمد میں موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے، اور بخاری میں پورا چیپٹر ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، عقیقہ کرو، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، اور بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے، یہ بس یہ سنت ہے۔ اور الحمدللہ آج بریلوی دیوبندی بھی عقیقہ کرتے ہیں، اپنے امام کے قول کو دیوار پہ مار دیا ہے۔ مبارکباد ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے لیے، یہ بات ہوئی نا، یہ پکے حنفی۔ تو ہم کہتے ہیں اماموں کو بھی مانے، اماموں کی بھی مانے، الحمدللہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اور سنیں شوال کے 6 روزوں کے بارے میں فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بدعت ہے، اور صحیح مسلم میں، جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، سیاہ ستہ میں، کتب ستہ میں، بخاری کو چھوڑ کے 5 کتابوں میں حدیث موجود ہے، جس نے شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بریلوی دیوبندی بھائیوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیوار پہ مار دیا ہے کہ شمال کے 6 روزے بدعت ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں، الحمدللہ میں بھی رکھتا رہوں، 31 سال تک میں بریلوی رہوں، اس وقت بھی میں رکھتا تھا، آج میری عمر 34 سال ہے، اس وقت بھی شوال کے 6 روزے ہم رکھتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کا قول دیوار پر مار دیا۔
ہم اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے, اس کے بعد علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ فضیلت ہو. تو یہ بھی بات یاد رکھیں, بڑے سے بڑے لوگوں تک صحیح حدیث نہیں پہنچ سکتی. بخاری اور مسلم کی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 50 سال تک 30 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہ فتویٰ دیتے تھے جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے. حتیٰ کہ پھر جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرنے سے, اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد جب غسل فرض ہوتا تھا تو پہلے سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے, اذانوں کے بعد غسل اتارتے تھے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے رجوع کر لیا. 30 سال تک وہ بھی غلط فتویٰ دیتے رہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثیں جانتے تھے؟ تو اگر ان تک کوئی حدیث نہیں پہنچی, ان کو کسی معاملے میں غلطی لگ گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. غلطی صرف ایک بندے کو نہیں لگ سکتی. جو امام مالک کا قول ہے, رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ باتیں مردود اور کچھ مقبول نہ ہو. بس یہ شخص ایسا ہے جس کی تمام باتیں مقبول ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی بات مردود بھی ہو سکتی ہے, رد بھی ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ موتا کرنا جائز ہے. ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی, پھر انہوں نے اعلانیہ رجوع بھی کر لیا. پیسے دے کے ایک رات کا نکاح یا کچھ پیریڈ کے لیے نکاح, جو کہتے ہیں جی وہ تو رافضی کرتے ہیں اور شیعہ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوی میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے رجوع کر لیا. تو ابن عباس جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما, امام حنیفہ کا مرتبہ ابن عباس سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات یاد رکھیں, ان کو یہ بتائیں. اصل میں انہوں نے اپنی پبلک کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں. تو ہم یہی کہیں گے اس پہ کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانیں گے. تو بھائی ہم بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, ان کو نبی نہیں مان سکتے. یہ بس مثال دیں ان کو, یہ پھکی دے دیں, انشاءاللہ ان کا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا. یہ ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اب اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک سخت جملہ بولیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو. زبان حال سے تو یہی لگتا ہے, باقی ٹھیک ہے. یعنی آپ کے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے, آپ کہتے ہو نہیں جی ہمارے بزرگ تو یہ کرتے رہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ واقعی شاید آپ کی بات صحیح ہو کہ یا تو وہ پاگل تھے اور یہی ایک ذریعہ ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا, آپ کے بزرگوں کو. اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو اگر پاگل ہوگا تو تبھی بچے گا قیامت والے دن. اگر جان بوجھ کے کیا تو سیدھا دوزخ میں. تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ بارے بزرگ پاگل تھے, ہم کہتے ہیں بالکل. پھر اگر یہی کچھ تھا تو پاگل تھے اگر جنت میں ان کو پہنچانا ہے, اور اگر جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کدھر جائیں گے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بولے اعوذ باللہ تھا. تو ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ آ چکا ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, اہل سنت پاک.com کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات ہوئی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.